ناظرین کرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، احکام میت کی ایک کڑی نماز جنازہ اور اس سے متعلق احکامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں نماز جنازہ سے متعلق اس کے فرائض اور شرائط اور سنتیں اور دیگر مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ جس طریقے پر غسل فرض کفایہ ہے، کفن فرض کفایہ ہے، اسی طریقے پر میت پر نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک بھی اس فریضے کو ادا نہیں کرے گا تو سب کے سب گنہگار ٹھہریں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں نماز جنازہ کا مسنون طریقہ پیش کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل میں کھڑے ہو، میت کو سامنے رکھیں اور اس کے میت کے سینے کے مقابل میں امام کھڑا ہو جائے، اور سب لوگ یہ نیت کریں کہ نویت ان اصلی صلاۃ الجنازہ للہ تعالی و دعاء للمیت، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ نماز جنازہ پڑھوں جو خدا کی نماز ہے اور میت کے لیے دعا ہے۔ یہ نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھا کر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو نماز کی طرف باندھ لے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ یہ مکمل طریقے پر ثنا پڑھیں، پھر اس کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، پھر اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ تکبیر کہیں اللہ اکبر، ہاتھ نہ اٹھائیں، صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا ہے، دوسری تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائی جائے گی، ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، دوسری تکبیر میں صرف اللہ اکبر تکبیر کہے جائیں گے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے گئے اور دوسری تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اور بہتر ہے کہ وہی درود شریف پڑھیں جو عام طور پہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، منقول درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک یہ درود شریف پڑھیں، پھر تکبیر کہے تیسری مرتبہ، اس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، صرف تکبیر کہا جائے گا، اللہ اکبر کا کہنے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، صرف اللہ اکبر کہا جائے گا، اور اس میں درود پہلی تکبیر میں ثنا پڑھا گیا اور دوسری تکبیر میں درود شریف، اب اس تیسری تکبیر میں دعا پڑھی جائے گی میت کے لیے، خواہ مرد ہو کہ عورت ہو، اس کے لیے دعا پڑھی جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لحینا
ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ عام طور پہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھیں۔ بعض احادیث میں ایک اور دعا بھی آئی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں دعاؤں کو پڑھا جائے تو بہتر ہے، یعنی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں دعاؤں کو ملا کر لکھا ہے، اور پھر یہ کہا کہ یہ دعا میت کے لیے پڑھی جانی چاہیے۔ اور بعض فقہاء کرام نے پہلی دعا کو اور بعض فقہاء کرام نے دوسری دعا کو اختیار کیا ہے، جو مناسب ہو وہ اختیار کر لیں۔ یہ تو بالغ مرد اور عورت کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی، اور اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو اس کے لیے دعا پڑھی جائے گی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو یہی دعا پڑھی جائے گی، فرق یہ ہوگا اللہم اجعلہ کی جگہ اللہم اجعلہا پڑھا جائے گا، اور شافعا و مشفعا کی جگہ پہ شافعتا و مشفعا پڑھا جائے گا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھایا جائے گا اور تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ باندھ لیا جائے گا، اس کے بعد بقیہ تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد تکبیر کہی جائے گی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، دوسری تکبیر میں درود شریف، تیسری تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، صرف تکبیر کہی جائیں گے، دعا پڑھی۔ چوتھی تکبیر میں بھی چوتھی تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں اسی طریقے سے سلام پھیر لیں۔ عام طور پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا یاد نہیں ہے، لہٰذا کون سی دعا پڑھیں؟ وہ دعا یاد نہ ہو تو فقہاء کرام نے فرمایا یہ کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو صرف 4 تکبیریں کہہ لے، کیونکہ 4 تکبیر کہہ لینے سے نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ درود شریف کا پڑھنا، دعا کا پڑھنا اور اسی طریقے پر ثنا کا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، لہذا صرف 4 تکبیریں کہہ لیا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر بات یہ ہے کہ دعا کو یاد رکھیں، اور اگر مکمل دعا یاد نہ ہو تو کم از کم اتنا پڑھ لیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ نماز جنازہ کے بعد عام طور پہ وہیں کھڑے ہو کر لوگ پھر دوبارہ دعا مانگتے ہیں، اس طریقے کا عمل کرنا یہ مکروہ ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ خود یہ دعا ہے، پھر دوسری مرتبہ یہ دعا کی جا رہی ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ امام اور مقتدی دونوں کے حق میں یکساں ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ امام تکبیریں اور سلام بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ آواز سے، باقی چیزیں یعنی ثنا اور اسی طریقے پر درود شریف اور دعا وہ مکمل طریقے پر امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے۔ امام بھی آہستہ پڑھے گا اور مقتدی بھی آہستہ پڑھے گا، یعنی دعا، درود شریف اور ثنا۔ نماز جنازہ میں مستحب ہے کہ حاضرین کی 3 صفیں ہونی چاہیے، یہ مستحب بات کہی گئی۔ فقہاء کرام نے یہاں تک بات فرمائی کہ اگر 7 آدمی ہو تو ایک آدمی ان میں سے امام بنا دیا گیا تو
بقیہ جو 6 آدمی رہ جائیں اس کی 3 صفیں بنائیں، اس طریقے پر کہ پہلی صف میں 3 آدمی کھڑے ہو اور دوسری صف میں 2 آدمی اور تیسری صف میں 1 آدمی کھڑے ہو۔ یہ نماز جنازہ میں 3 صفیں بنانا یہ مستحب ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے تو نماز جنازہ کا مکمل طریقہ سماعت فرمایا۔ آئیے بعض وہ چیزیں ہیں جس سے نماز جنازہ فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز جنازہ فاسد ہوتی ہے؟ اس میں ایک اصولی بات یاد رکھ لیں، نماز جنازہ ان چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے جن چیزوں سے دوسری نماز میں فساد آتا ہے۔ نماز جنازہ اور دوسری نمازوں میں فرق یہ ہے کہ نماز جنازہ میں قہقہا سے وضو نہیں جاتا، ایک فرق۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عام نمازوں میں پہلا فرق یہ ہے کہ نماز جنازہ میں قہقہے سے وضو نہیں جاتا، عام نمازوں میں قہقہا مارنے سے وضو چلے جائے گا، اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام نمازوں میں عورت محاذ میں آ کر کھڑی ہوگی برابر میں، تو اس سے نماز کے فاسد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے شرائط کے ساتھ۔ لیکن نماز جنازہ میں عورت اگر مقابل میں آ کر کھڑے ہو جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر جنازے کی نماز ایسی مسجد میں پڑھنا جہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہے مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز جنازہ اس مسجد میں پڑھنا جس میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ نماز جنازہ کے لیے ایک اور جگہ کو مختص کیے تھے، لہٰذا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ خواہ ایسی مسجد ہو جس مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھی جاتی ہو، یا جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہو، یا عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہو، یہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر مسجد کے باہر کوئی جگہ نہ ہو تو یہ اور مجبوری ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے مسجد کے اندر، مجبوری ہو، سخت مجبوری ہو۔ بلا مجبوری کے بہت سارے لوگ مسجد کے اندر نماز جنازہ کو لے آتے ہیں اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں حرمین شریفین میں تو نماز جنازہ اندر پڑھی جاتی ہے مسجد میں، اور یہاں پر باہر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہاں پر مجبوری ہے اور عذر ہے، اس لیے کہ باہر حرمین شریفین کے باہر نماز جنازہ ادا کرنا مشکل ہے، عذر ہے، جس کی وجہ سے مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اس عذر کی بنیاد پر مسجد میں نماز جنازہ کی اجازت دی گئی ہے۔ عام راستے پر نماز جنازہ پڑھنا اس کو مکروہ قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، لہٰذا عام راستے پر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے پر کسی دوسرے کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے پر جنازے کی نماز بیٹھ کر یا سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ کوئی عذر ہے تو وہ اور بات ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ میت کو نماز کے بغیر مسجد میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میت کو نماز کے بغیر بھی مسجد میں داخل کرنا مکروہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 827 میں یہ مسئلہ ہے کہ میت کو بغیر نماز جنازہ کے، جنازے کی نماز کے بغیر بھی میت کو مسجد میں داخل کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر بیک وقت کئی جنازے آ جائیں تو کیا کیا جائے، یعنی ایک ہی وقت میں کئی جنازے آ جائیں تو کیا کیا جائے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہر جنازے کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے۔ اگر سب جنازوں کی نماز ایک ہی پڑھی جائے تب بھی درست ہے، تب بھی جائز ہے، یعنی سب جنازوں کی نماز ایک ہی پڑھی جا رہی ہے تب بھی درست ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ ہر ایک کی جنازے کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے۔ اور جب سب جنازوں کی نماز ایک پڑھی جا رہی ہے تو اس کے رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے کئی طریقے فقہاء کرام نے ذکر فرمایا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ میت کو، سب جنازوں کو اس انداز پہ رکھے کہ ایک جنازہ آگے، دوسرا جنازہ رکھ دیا جائے،
اور قبلے کی طرف بڑھتے جائیں. پہلا ایک جنازہ، پھر اس کے بعد قبلے کی طرف بڑھتے جائیں. سب کا سر سر کے برابر، سینہ سینے کے برابر، پیر پیر کے برابر، اس طریقے پر. کیوں یہ طریقہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ امام کھڑا ہوگا ایک جنازے کے سینے کے محاذی میں تو سب کے محاذی ہو جائے گا. لہٰذا یہ بہتر ہے کہ پہلے ایک جنازہ رکھیں، پھر اس کے بعد ایک جنازہ، پھر اس کے بعد ایک جنازہ. سب کے سر سر کی طرف، سب کے پیر پیر کی طرف، سب کا سینہ سینے کی طرف. یہ بہتر بات ہے. لیکن اگر یہ سوال پیدا ہو کہ جنازے مختلف قسم کے ہیں، یعنی مرد بھی ہے عورت بھی ہے، تو کس ترتیب سے رکھے جائے؟ اس صورت میں فقہاء کرام نے فرمایا پہلے مرد کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد لڑکوں کے، ان کے بعد بالغہ عورتوں کے جنازے ہوں گے، پھر ان کے بعد نابالغہ لڑکیوں کے ہوں گے. یعنی پہلے مرد ہوں گے، اس کے بعد لڑکے ہوں گے، پھر اس کے بعد بالغہ عورتیں، اس کے بعد پھر نابالغہ لڑکیاں. اس طریقے سے رکھا جائے گا، اس ترتیب کے ساتھ. اگر سب جنازے مرد کے ہیں تو کس کو مقدم رکھے، کس کو مؤخر رکھے؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے فرمایا جو بزرگ زیادہ ہے اس کو پہلے رکھے، پھر اس کے بعد اسی ترتیب سے رکھے. جو زیادہ نیک ہوگا اس کو اول رکھے، پھر اس کے بعد اسی ترتیب سے رکھے. یہ طریقہ فقہاء کرام نے فرمایا اگر جنازے مختلف قسم کے ہو یا پھر اسی طریقے پر. محترم ناظرین، یہ تو آپ نے جنازے کا مکمل طریقہ سماعت فرمایا اور اس کے رکھنے کا طریقہ. بسا اوقات جنازے کی نماز میں مسبوق ہو جاتے ہیں اور لاحق بھی ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں احکام کیا ہے؟ آئیے کچھ مسائل اس طریقے کے بھی سن لیتے ہیں. اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ کچھ تکبیریں اس کے آنے سے پہلے ہو چکی ہو تو اس کو حکم یہ دیا گیا کہ آتے ہی نماز جنازہ میں شامل نہ ہو، بلکہ امام کے اگلے تکبیر کا انتظار کریں. امام جب اگلے تکبیر کہے گا اس وقت میں وہ امام کے ساتھ شامل ہوگا، اور اس کے لیے یہ تکبیر تحریمہ ہوگی. اس کے لیے تکبیر تحریمہ ہوگی. اور جب امام تکبیر کہے تو اس کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہے گا، انتظار کرے گا کہ جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص اپنی چھوٹی ہوئی تکبیریں ادا کرے گا. اور ان چھوٹی ہوئی تکبیروں میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہاں البتہ پڑھنا چاہے تو اجازت دی ہے فقہاء کرام نے. البتہ پڑھنے کی وجہ سے جنازہ سامنے سے گزر جانے کا اور دھکم دھکی کا اندیشہ ہو تو کچھ نہ کہیں بلکہ صرف تکبیریں کہیں. اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں پہنچا کہ امام چوتھی تکبیر کہہ چکا ہے تو وہ شخص اس چوتھی تکبیر کے حق میں مسبوق نہ سمجھا جائے گا. اس کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہہ کے امام کے سلام سے پہلے شریک ہو جائیں اور ختم نماز کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی تکبیریں دوبارہ ادا کریں، یعنی اس کا اعادہ کر لیں. اسی طریقے پر اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر سے ہی، یعنی اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ یعنی جو پہلی تکبیر ہے یا کسی اور تکبیر کے وقت موجود نہیں تھا، البتہ نماز میں شرکت کے لیے تیار تھا لیکن تکبیر تحریمہ میں شامل نہیں ہوا، تو اس کے لیے حکم ہے. یعنی کوئی بندہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں موجود تھا لیکن سستی کی وجہ سے تکبیر تحریمہ نہیں کہہ سکا امام کے ساتھ میں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار نہ کرے. جیسا کہ بعد میں آنے والا اس کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے، اس وقت تک شامل نہ ہو. جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا کہ اگر کوئی باہر سے 2-3 تکبیر کے بعد آئے ہیں تو آتے ہی فوراً شامل نہ ہو جائے بلکہ اگلی تکبیر کا انتظار کرے. جب امام اگلی تکبیر کہے گا تو یہ اس کی پہلی تکبیر ہوگی، اس وقت میں شامل ہو. البتہ امام 4 تکبیر کہیں تو اب اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً شامل ہوگا. یہ 2 مسئلے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شروع سے حاضر تھا لیکن امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ نہیں کہا سستی کی وجہ سے، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار نہ کرے بلکہ فوراً شامل ہو جائے. محترم ناظرین، یہ مسائل تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، اس کا حقدار کون ہے؟ جنازے کی نماز کون پڑھائے، اس کا حقدار کون ہے؟
جنازے کی نماز کی امامت کا استحقاق سب سے زیادہ حاکم وقت کو ہے، گرچہ وہ تقوی اور بزرگی کے اعتبار سے اس سے بہتر لوگ بھی موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی حاکم وقت کو ہے۔ اگر حاکم وقت یعنی بادشاہ وہاں موجود نہیں ہے تو اس کا نائب یعنی جو شخص اس کی طرف سے حاکم شہر ہوگا وہ مستحق امامت ہوگا، یعنی جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا، گرچہ یہ نائب بھی تقوی و ورع کے اعتبار سے اس سے زائد لوگ موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی حق اس نائب کو ہوگا۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو تو قاضی شہر، اور وہ بھی نہ ہو تو اس کا نائب۔ قاضی شہر سے مراد یہ ہے کہ وہ قاضی جو حکومتی اعتبار سے فیصلہ کرنے کے حقدار، موجودہ جو قاضی کہتے ہیں ان کو صرف قاری نکاح کہا جاتا ہے، وہ فیصلہ کرنے کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، ان کو صرف قاری نکاح، لیکن عوام الناس ان کو قاضی کہتی ہے۔ قاضی سابقہ زمانے میں اور اسی طریقے پر اصطلاح فقہ میں قاضی اس کو کہتے ہیں جو فیصلہ کرنے کا حقدار ہوتا ہے حاکم وقت کی طرف سے، اس کو قاضی شہر کہتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور کے جو قاضی حضرات ہیں وہ اصل قاضی نہیں بلکہ قاری نکاح ہے، صرف ان کو اختیار نکاح پڑھانے کا ہوتا ہے، ایجاب و قبول کا ہوتا ہے، اس سے زائد کچھ نہیں، فیصلہ کرنے کا اختیار وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر قاضی شہر، وہ بھی نہ ہو تو اس کا نائب، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کو امام بنانا بلا ان کی اجازت کے جائز نہیں ہے، جیسا کہ حاکم وقت نہ ہو تو نائب، پھر قاضی شہر نہ ہو تو نائب، ان کے ہوتے ہوئے کسی کو امامت کا حقدار بنانا یا امامت کا استحقاق دینا یہ جائز نہیں۔ اگر یہ لوگ بھی موجود نہیں ہیں تو محلے کا امام مستحق ہے، بشرطے کہ میت کے رشتہ دار میں سے کوئی شخص اس سے افضل نہ ہو، ورنہ میت کے وہ رشتہ دار جن کو حق ولایت حاصل ہے وہ امامت کے حقدار ہوں گے، یا وہ شخص جس کو وہ اجازت دیں، یعنی میت کے جو رشتہ دار جن کو اجازت دیں گے وہ اس کا حقدار ہوگا۔ اگر بے اجازت ولی میت کے کسی ایسے شخص نے نماز پڑھا دی ہو جس کو امامت کا استحقاق نہیں تھا، یعنی میت کے ولی کے بغیر کوئی شخص ایسا شخص نماز پڑھا دیا جس کو استحقاق حاصل نہیں تھا اور ولی اس میں شریک نہیں تھا، تو ولی کو اختیار ہے کہ اس میت پر بعد میں نماز پڑھ لے، اجازت دی گئی ہے۔ یعنی میت کا ولی اس نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے، اجازت کے بغیر ہی کسی نے نماز پڑھا دی جس کو امامت کا استحقاق نہیں تھا، اس نے نماز پڑھا دی۔ اب ایسے شخص نے نماز پڑھا دی جس کو امامت کا استحقاق نہیں تھا اور ولی اس میں شریک نہیں ہے، تو اب دوبارہ پھر میت کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ میت کی اجازت کے بغیر اس نے نماز پڑھے اور خود میت اس میں شریک نہیں ہے، لہٰذا اب حق حاصل ہوگا کہ میت کی دوبارہ جنازے کی نماز پڑھے۔ یہاں تک کہ اگر میت دفن ہو چکی ہے تب بھی اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے ولی کو، یہاں تک کہ وہ نعش پھٹ نہ جائے، اس وقت تک میت کے ولی کو اختیار ہے کہ نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ اس وقت میں ہے کہ میت کا ولی بغیر کسی اجازت کے، میت کے ولی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا بندہ جنازے کی نماز پڑھا دیا جس کو استحقاق حاصل نہیں تھا اور خود میت کا ولی اس میں شریک نہیں تھا، تب یہ بات ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ ہے کہ جنازے کی نماز کئی مرتبہ پڑھنا جائز نہیں ہے، مگر ولی میت کو جب اس کی بے اجازت کے کسی غیر مستحق نے نماز پڑھا دی تو دوبارہ پڑھنا درست ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ ہے کہ عام طور پہ لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے میں لوگ اپنے سر کو اوپر کی طرف کرتے ہیں، یعنی تکبیر میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ سخت ممانعت والی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ محترم ناظرین، نماز جنازہ سے متعلق اور کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں، اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ اگلی نشست میں ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ دعا کریں اللہ جل شانہ کہی ہوئی بات پر سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔